السلام علیکم دوستوں، میں ہوں بشارت حسین۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے، بڑا اچھا سوال ہے کہ اسپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا جو رینٹل انکم ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، سیپریٹلی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا کمبائن بھی کر سکتے ہیں؟ تو بڑا اچھا کویشچن ہے، تو میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنا کے آپ سب کو آگاہ کر دوں۔ جو رینٹل انکم ہے بالکل آپ اس کو ایز اے اسپاؤس ویزا کے لیے یوز کر سکتے ہیں، انکم ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے۔ انکم ریکوائرمنٹ جس طرح پتہ ہے کہ اپریل سے 29,000 کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی جو ہے اپریل سے پہلے 18,600 ہے اس وقت تک۔ تو اس کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں رینٹل انکم کو تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر سیونگ کے ساتھ اس کو مرج کرنا چاہ رہے ہیں تو سیونگ جو آج کے حساب سے اگر 18,600 ہو تو سیونگ آپ کو شو کرنی پڑتی ہے 62,500۔ تو اس مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 رینٹل انکم کمائی ہے، تو رینٹل انکم جو آپ کو 10,000 آئی ہے 12 مہینے کا وہ اکاؤنٹ ہوگا۔ تو 12 مہینے کی آپ کی 10,000 آئی ہے انکم جو ہوئی ہے، اس میں سے آپ جو 62,500 میں سے 10,000 نکال دیں، باقی جو ہے آپ نے اتنی سیونگ شو کرنی ہے اگر سیونگ کے ساتھ کمبائن کر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹر آف کمپنی ہیں یا آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یعنی جو اکاؤنٹس آپ کے سیلف امپلائڈ بھی بن رہے ہیں نارملی اپریل پہ ہوتے ہیں، اپریل سے لے کر اپریل تک، تو آپ کو رینٹل انکم بھی اسی 12 مہینے کی شو کرنی پڑے گی۔ رینٹل انکم اور سیلف امپلائڈ میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ سیلف امپلائڈ لائک ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا آپ کوئی بھی بلڈر ہیں یا کوئی اور کس طرح کا بزنس کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ مائنس کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 40,000 کمایا، اس میں سے 10,000 آپ کے خرچے ہو گئے، وہ نکالنے کے بعد جو 30,000 بچا ہے وہ گنا جاتا ہے انکم ریکوائرمنٹ کے لیے ایز اے سیلف امپلائڈ۔ لیکن رینٹل انکم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ رینٹل جو انکم ہے آپ کی، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی خرچہ کتنا ہے، آپ کی مورگیج کتنی جا رہی ہے، آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر کتنے خرچے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی وہ مائنس نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ نے 10,000 12 مہینوں میں کمایا تو آپ کی وہ ساری کی ساری وہ گنی جائے گی ٹورڈ ان اسپاؤس ویزا انکم ریکوائرمنٹ کے لیے، وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس میں اب آپ سیلف امپلائڈ کی 12 مہینے اور جو آپ نے وہاں سے کمایا پلس جو آپ کی رینٹل انکم آئی ہے گراس وہ آپ کے اکاؤنٹ میں، وہ آپ اس کو بالکل ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی اسپاؤس ویزا اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اپلیکیشن انکم ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا جو ہے، اگر آپ اس کو انکم کے ساتھ یعنی آپ سیلری ہے اور سیلری میں سے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، سیم اسی طریقے سے 12 مہینے کی آپ کی جو آئی ہے رینٹل انکم، 12 مہینے کی جو پے سلپ آپ کی انکم سے آئی ہے سیلری سے، تو وہ اس کو گن کے آپ اس کو ایڈ کر کے اگر آپ جو تھریش ہولڈ ہے پورا کر رہے ہیں تو بالکل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں دو کنڈیشن ہیں کہ اگر آپ یو کے اندر ہیں، آپ کا جو اسپاؤس ہے یا اسپانسر جو ہے وہ یو کے اندر ہے اور اس کا وہ مین ہوم جو ہے وہ ہو اگر، تو پھر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ یا پھر آپ ابھی تو آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ کہیں اور رہ رہا ہے، لیکن جب آپ آئیں گے تو وہی گھر جو ہے جو رینٹ پہ ہے اس کو آپ یوز کریں گے اپنے لیے رہنے کے لیے، تو پھر وہ انکم آپ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، اگر آپ یو کے باہر رہ رہے ہیں، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ وہاں جاب بھی کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں یو کے میں اپنی وائف کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، تو پھر آپ کو 18,600 انکم وہاں آؤٹ سائڈ دا یو کے ہونی چاہیے آپ کی 12 مہینے میں، اور آپ کا یو کے اندر آپ کے پاس جاب بھی اویلیبل ہو۔ جب آئیں ود ان 3 منتھس آپ نے وہ جاب سٹارٹ کرنی ہوگی، 18,600 منیمم جو ابھی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اگر آپ کا جو ہاؤس ہے یو کے اندر، وہ اس کی انکم آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں اگر یو کے اندر آپ کا ہاؤس ہو، اور ایون کہ آپ وہاں آ کے اب رہنا بھی چاہتے ہیں تو وہ بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یو کے اندر رہتے ہوئے آپ اس ہاؤس کی انکم کو اسپاؤس ویزا کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اگر آپ کا جو ہے وہ ہالیڈے ہوم ہے تو پھر آپ کو 12 مہینے کی انکم ریکوائرمنٹ اس کی نہیں چاہیے، جو آپ نے کمایا ہوگا اسی حساب سے جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں 12 مہینے کی کنڈیشن نہیں ہے۔ نارملی 12 مہینے کی کنڈیشن ہے اگر آپ کا نارمل ہاؤس ہے اور وہ رینٹ پہ ہے۔ اور اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے آپ نے پروو کرنے کے لیے کہ واقعی آپ کی جینوننس اس کی ہے؟ آپ کے پاس وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ہونی چاہیے، لینڈ رجسٹری، مورگیج اسٹیٹمنٹ، کونسل ٹیکس، کوئی اور اس طرح کا پروف جس سے شو ہو سکے کہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے۔ ٹیننسی ایگریمنٹ، جو لوجر رہ رہے ہیں، جو ٹیننٹ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو ٹیننٹ ہیں، ان کی ڈیٹیلز یعنی ان کا ٹیننسی ایگریمنٹ آپ نے پرووائڈ کرنا ہوگا۔ اگر مکان آپ کے نام پہ نہیں ہے، آپ یعنی ڈول اس میں ہیں، پارٹنر ہیں یعنی شیئر ہولڈر ہیں
تو جتنا آپ کا شیئر ہوگا اتنی انکم آپ کی گنی جائے گی، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 50-50 کے پارٹنر ہیں، وہ آپ کے 10,000 ساری کی ساری انکم اپنے اسپاؤس ویزا کے لیے یوز کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو امید ہے جس دوست نے سوال کیا تھا اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، اور باقی جن کے ذہن میں سوال یہ تھا تو ان کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی ہے تو آپ بالکل ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے بایو میں لنک ہے، آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہو سکے میں جواب دیتا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔